بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ اللہب، اس کا تعارف اور اس کی چند آیات کی وضاحت۔ سورۃ اللہب، اس میں 1 رکوع ہے، 5 اس کی آیتیں ہیں اور کلمات کی تعداد 20 ہے اور 70 حروف ہیں۔ اور زمانہ نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں نام لے کر ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مکہ، مدینہ اور دیگر قبائل عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور دین کے بدخواہوں کی کمی نہ تھی۔ ان کی اذیت رسانیاں، دل آزاریاں اور اسلام کو بحیثیت دین ناکام کرنے کی کوششیں ابو لہب کی سازشوں سے کسی طرح کم نہ تھی۔ پھر اس کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کے باعث اس کا نام لے کر اس صورت کی وہ وضاحت کی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں محبت کی توقع ہو، وہاں سے اگر نفرت اور عداوت کا لاوا پھوٹ نکلے، جہاں سے مدد کی امید ہو، وہاں سے مخاصمت کا طوفان امڑنے لگے، تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور حضرت عبداللہ اور ابو لہب دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ابو لہب اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اس کی تائید و نصرت میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بنو ہاشم کا رئیس بھی تھا۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس میں ہر قسم کی مرکزیت قبیلے کو حاصل تھی۔ قبیلے کے ہر فرد کی امداد کرنا اس قبیلے کے سردار کی ایک اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ فرد ظالم بھی ہوتا تو مظلوم کی مدد کی بجائے قبیلہ کے سارے افراد اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ابو لہب بنی ہاشم کا رئیس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشمی تھے۔ اس کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ایک باکمال فرد کی دعوت کو قبول کرتا اور دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیتا۔ خونی اور خاندانی قریبی تعلقات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، اور دونوں مکانوں میں صرف ایک ہی دیوار حائل تھی۔ پڑوسی کا حق دنیا کے ہر معاشرے میں مسلم ہے۔ دوسری بات کہ ایک ہمسایہ ہونے کے باعث وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور خاندانی ایسے حالات کو بھی جانتا تھا جن سے عموماً دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی منموہنی سیرت، ایسے بے داغ کردار کا مشاہدہ وہ دن رات کرتا تھا، اور پھر بھی اس ذات پر کیچڑ اٹھالنے سے باز نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب مصروف عبادت ہوتے تو مردہ جانوروں کی بدبودار اور گلی سڑی آنتیں اٹھا کر لاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پھینک دیتا۔ گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ ڈالتا، جہاں ہنڈیا پک رہی ہوتی وہاں غلاظت پھینکنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ صرف اسی پر بس نہیں، اس کی بدبخت بیوی امارت اور ایک شان و شوکت کے باوجود خود جنگل میں جاتی، کانٹے دار ٹہنیاں چنتی، ان کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ڈال دیتی، تاکہ آخری شب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف تشریف لے جائیں تو آپ کے نرم و نازک پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ اور اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اس کے 2 بیٹوں یعنی عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ بیاہی گئی تھیں۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور صاف الفاظ میں کہا، اگر تم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تمہاری میری بول چال، لین دین، آنا جانا بالکل ختم ہو جائے گا، تم میرا منہ بھی نہ دیکھ سکو گے۔ چنانچہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور عتیبہ نے تو اپنے حبس باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کرنے لگا، کہنے لگا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کہ رب سے کفر کرتا ہوں۔ اس ناپاک نے روئے انور پر تھوکنے کی بھی جسارت کی جو لوٹ کر اسی کے منہ پر آ پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما۔ چنانچہ ایک سفر میں
ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، لیکن نہ اس کا ناپاک خون پیا اور نہ اس کے پلید گوشت کو کھایا۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی اور اسی سے زیادہ وہ بہت زیادہ عوام میں مشہور تھا، اور اس کا جو اصل نام تھا عبد العزیٰ تھا۔ یہ ناپاک نام اس قابل نہ تھا کہ اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا، اس لیے اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت ابو لہب ذکر کی گئی تاکہ لوگوں کو اس کے دوشی ہونے کا پتہ چل جائے۔ اس صورت کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی گستاخی سے اللہ تعالیٰ کی ایک غضب خداوندی سمجھنے کہ کس طرح غضب خداوندی کے شعلے کس طرح بڑھنے لگتے ہیں۔ اس بدنصیب نے ایک انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، نازیبا الفاظ بکے، اس کے جواب میں رحمت عالم نے تو اسی حلم کا ثبوت دیا جو آپ کی شان شایان تھا، لیکن غیرت خداوندی جوش میں آ گئی اور تبت یدا ابی لہب فرما کر ہر بے ادب، ہر گستاخ کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا لفظ یا فعل صادر ہوا جس سے میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلے تو یاد رکھو غضب الہی کی بجلی تمہیں جلا کر خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ تو معزز ناظرین، شروع کرتے ہیں سورۃ اللہب کی پہلی آیت۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس میں تبا، اس کا لفظ کا معنی کیا ہے؟ تبا بولتے ہیں خسران کو، نامرادی کو، بربادی کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور یا صباحا بلند آواز سے کہا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی، لوگوں کو امداد کے لیے بلانا مقصود ہوتا تو یا صباحا کے الفاظ سے پکارا جاتا تھا۔ لوگوں نے جب یہ ندا سنی تو بھاگتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے دامن میں آ پہنچے، اور جو خود حاضر ہونے سے قاصر تھے انہوں نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ جب سارے قریشی قبیلے جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا گھڑ سوار دستہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں جواب دیا، بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا، تبًّا لک اما جمعتنا الا لہذا، یعنی ہلاک ہو اے محمد، تو ہلاک ہو، کیا تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا؟ اس نے ایک انگلی اٹھا کر یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس گستاخ کی گستاخی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت ناگوار گزری اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جن ہاتھوں کی ایک انگلی بے ادبی کے لیے اٹھی ہے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، انہیں کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو، یہ بد دعا ہے۔ وہ تبا فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اسے پورا ہونے میں ذرا دیر نہ لگی۔ بزدلی کے باعث بدر کی جنگ میں یہ شریک نہ ہوا، لیکن بدر کی جو عبرت ناک شکست پر بھی ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نمودار ہوا جو چند دنوں میں اس کے سارے جسم پر پھیل گیا۔ ہر جگہ سے بدبو پی بہنے لگی اور جو گوشت گل کر گرنے لگا۔
اس کے بیٹوں نے جب یہ دیکھا کہ اسے تو ایک متعدی بیماری لگی ہے تو انہوں نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی۔ اب اس کی ناش کو، اس کی باڈی کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی عزیز اس کے قریب ہی نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ جب اس کے تعفن اور بدبو سے لوگ تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت و ملامت کرنے لگے، تب اس کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں کو اس کی لاش ٹھکانے لگانے پر مقرر کر دیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ نستغفر اللہ۔ اتنے بڑے قوم کے سردار اور مکہ کے چوٹی کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا یہ حشر اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اولاد اپنے باپ کو یوں قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑا کرتی، مرنے کے بعد اس کی لاش کو یوں گلتے سڑتے نہیں دے سکتی، لیکن جب اللہ کا غضب آتا ہے تو اولاد کے دل میں محبت یا زہرداری کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس گستاخ بارگاہ نبوت کا ہوا۔ سارے اہل مکہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کی طرف سے جو یہ پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ نعوذ باللہ من غضبہ ومن غضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ تبت یہ جملہ خبریہ ہے اور تبا بھی جملہ خبریہ ہے اور اس سے مراد تاکید ہے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، جو اپنے حسن و کمال، اپنے حسن جمال، چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس نے اپنی کنیت ابو لہب رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت ذکر کی، اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت پہ مشہور تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عبد العزیٰ، عزا ایک بت کا نام تھا۔ عزا کا بندہ یہ نام اس قابل نہ تھا کہ اسے قرآن کریم میں ذکر کیا جاتا۔ اور دوسری جو آیت ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا کوئی فائدہ نہ پہنچایا، عنہ اسے، مالہ اس کے مال نے، وما کسب جو اس نے کمایا، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے جو اس نے کمایا۔ معزز ناظرین، یہ مکہ کے 4 دولت مندوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھیں، دیگر جائیداد، سامان، مال مویشی اس کے علاوہ تھا، اور صاحب اولاد بھی تھا۔ اس کے کئی لڑکے تھے جو اس کی موجودگی میں پورے جوان تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور ایک زہریلا آبلہ اس کے جسم پر نمودار ہوا تو سارے نوکر، سارے خادم، بھائی، رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کو تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دنیا میں ہی اس نے دیکھ لیا کہ جس دولت کی کثرت پر وہ فخر کیا کرتا تھا، جن بیٹوں پر اس کو بڑا ناز تھا، مصیبت کے وقت وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے ذرا کام نہ آئے۔ ماں کا سبا کا معنی بعض علماء نے اولاد بھی کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔